لگے تو اگر آپ کے ذمے لوگوں کے حقوق ہو تو اپنے ان حقوق کو ادا کر کے جائیے. کسی کا کوئی قرضہ آپ کے اوپر نہ ہو, کسی کا کوئی حق آپ کے اوپر نہ ہو, صرف مالی حق نہیں بلکہ اگر آپ نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے اور آپ کی زیادتی کی بنا پر اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو اس سے آپ معافی مانگیں, اور اگر آپ نے قرض لے رکھا ہے تو اس قرض کو ادا کریں, یا کم از کم اگر آپ قرض ادا نہیں کر سکتے, لوگوں کے جو حقوق آپ کے اوپر ہیں اگر وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں, کم از کم وہ لکھ کر کے اپنے گھر والوں کو, اہل خانہ کو دے کے جائیں, وصیت کر کے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ سفر زندگی کا آخری سفر, کچھ معلوم نہیں ہے. مجھے اور آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی حاصل نہیں ہے کہ آپ 70 سال 70 سال یا 80 سال آپ زندہ رہیں گے. زندگی کے لیے ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ شام کر لیں تو کل صبح کا انتظار نہ کریں, اور صبح کر لیں تو پھر شام کا انتظار نہ کریں. لہذا سفر اس طرح کریں کہ آپ کے ذمے کوئی حق نہ ہو لوگوں کا, چاہے آپ کے اوپر کوئی مالی حق ہو یا کسی اور طرح کا کوئی بھی حق ہو, وہ حقوق ادا کر کے جائیں, لوگوں سے حقوق معاف کروا کے جائیں, لوگ آپ سے ناراض نہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے روانہ ہوں تو گھر سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو, جب آپ اپنے بچوں کو, اپنے اہل عیال کو جب آپ الوداع کہیں گے تو ان کو وہ مسنون دعا دے کر کے الوداع کہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. آپ فرمایا کرتے تھے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, کہ میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سپرد جس چیز کو کیا جاتا ہے وہ پھر ضائع نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, اللہ کے سپرد کر کے جائیے اپنے اہل عیال کو, اس لیے کہ جب اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے کسی چیز کو تو پھر اللہ اس چیز کو ضائع نہیں کرتا. اسی طرح آپ کو جو الوداع کہنے والے ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ بھی مسنون دعا دے کر کے آپ کو الوداع کہیں, استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک زودک اللہ بالتقوی وغفر لک ذنبک. یہ دعائیں دے کر کے آپ بھی اپنے اہل عیال کو الوداع کہیں, اور جو آپ کو الوداع کہنے والے وہ بھی اسی دعا کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں. یہ مسنون طریقہ ہے الوداع کہنے کا. اور اپنے گھر والوں کو خاص طور پر دین کے متعلق وصیت کر کے جائیں. مثلا آپ کے اہل عیال ہیں, بیوی بچے ہیں, ان کو وصیت کر کے جائیں کہ میں جا رہا ہوں, آپ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے رہنا. بچوں کو وصیت کریں کہ وہ اپنی ماں کا کہنا مانے, اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے. میرے بھائیوں, عموماً ہم جب کسی سفر پر جاتے ہیں تو ہم دنیاوی امور کے متعلق اپنے اہل عیال کو وصیت کرتے ہیں کہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا, اس چیز کا بھی خیال رکھنا, فلاں چیز کا بھی خیال رکھنا, فلاں چیز کا بھی خیال رکھنا. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اہل عیال کو سفر کے وقت دین کے متعلق وصیت کر کے جاتے ہیں. حالانکہ دین سب سے اہم ہے, دین کو اولویت اور ترجیح دینی چاہیے, اس کو فوقیت دینی چاہیے تمام دنیاوی امور پر. لہذا دین کے متعلق وصیت کر کے جائیں اپنے اہل عیال کو, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آپ واپس لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی دے, اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ یہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی سب کو توفیق دے. عزیز بھائیوں اور بہنوں, اس طرح جب آپ اپنے گھر سے روانہ ہوں گے, گھر سے روانہ ہوتے ہوئے گھر سے نکلنے کی دعا ضرور پڑھ کے جائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا جو ہے یہ بڑی عظیم دعا ہے. یہ صرف اس سفر کے لیے ہی نہیں بلکہ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلے, روٹین کا جو آپ کا آنا جانا ہے, گھر سے باہر نکلنا, گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ضرور پڑھ کے جایا کرے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں, اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. اور آپ تو ایک لمبے سفر پہ روانہ ہو رہے ہوں گے تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے تو اللہ کی امان میں آ جائیں گے.
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں لے لے گا, آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا, اپنی پناہ میں لے لے گا, اور شیطان کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. لہذا یہ دعا ضرور پڑھ کے نکلے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. سواری پر جب بیٹھے تو سواری پر سوار ہو کر جب آپ کی سواری روانہ ہونے لگے تو سفر کی دعا ضرور پڑھا کریں, چاہے یہ حج کا سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر بیٹھتے تو آپ فرمایا کرتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. یہ بڑی عظیم دعا ہے. اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ سفر میں میرا مددگار بننا, اللہ سفر میں میری مدد کرنا, اللہ اس سفر کو میرے لیے آسان بنا دینا, اللہ اس سفر کی دوری کو میرے لیے لپیٹ دینا, اور اللہ اس سفر کے شر سے مجھ کو محفوظ رکھنا. یہ بڑی ہی عظیم دعا ہے. سواری پر بیٹھ کر کے یہ عظیم دعا سفر کی یہ ضرور پڑھنی چاہیے. پھر جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوں گے, عظیم بھائیوں, یہ سفر آپ کا عبادت کا سفر ہے. یہ کوئی عام سفر نہیں کہ آپ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش جا رہے ہیں, نہیں, بلکہ آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں. یہ آپ کا سفر جو ہے یہ گھر سے نکلتے ہی عبادت متصور ہوگا. گھر سے نکلیں گے پہلے قدم سے لے کر جب تک آپ واپس نہیں لوٹتے آخری قدم تک یہ پورا سفر آپ کا عبادت ہوگا. لہذا اس عبادت کے سفر میں آپ کو چاہیے کہ آپ دوران سفر آپ فضول گفتگو سے پرہیز کریں, لغویات سے پرہیز کریں, اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر, کثرت کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں, کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسافر جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا, مسافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. مسافر کی دعا کو کیا کیا جاتا ہے؟ قبول کیا جاتا ہے, اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. آپ توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے. تو کثرت کے ساتھ دوران سفر پورا سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اور فضولیات سے, لغویات سے, بیہودہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک اور بات یہ ہے کہ دوران سفر اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایذا نہ پہنچائیں, اپنی کسی مسلمان بہن کو تکلیف نہ پہنچائیں, اس لیے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دیگر مسلمان محفوظ رہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ سفر کے دوران اور خاص طور پر حج کے سفر کے دوران ایک ایک بات پہ الجھ جاتے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا کرنے پر تل جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اس سفر میں صبر کا مظاہرہ کریں, تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے, بس میں بیٹھے ہوئے یا پلین میں بیٹھے ہوئے, یا وہاں پر جب آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے, یا آپ اپنے حج کے احکامات کی ادائیگی کے لیے جائیں گے, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے, یا مدینہ منورہ میں کسی بھی مقام پر کسی مسلمان کی طرف سے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچ سکتی ہے, اس سے الجھے نہیں, اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, اس کو برداشت کرے. تحمل اور برداشت کا امتحان ہوتا ہے پورے سفر کے دوران کہ آپ کس قدر صبر کرتے ہیں, کس قدر آپ لوگوں کی اذیت کو برداشت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کی اذیت کے بدلے میں کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی, کسی زبانی طور پر کوئی بات کہہ کر, یا جسمانی طور پر آپ کو کوئی دھکا لگا, یا اس کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ گیا اور آپ کو رگڑ لگ گئی, یا آپ کو کوئی چوٹ لگی, تو اگر آپ اس سے جھگڑا کریں گے تو میرے بھائیوں یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بالکل برعکس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, الحج اشہر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج کے معلوم مہینے، حج کی ادائیگی کے لیے مہینے معلوم ہے، اور وہ مہینے معلوم کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یہ معلوم مہینے ہیں، معلوم ایام ہیں. اللہ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان معلوم مہینوں میں